اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے ہم LMS پر کلاس دینے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ LMS کا لفظی مطلب ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم، جس کے متعلق ہم نے آپ کو پہلے ہی جانکاری دی کہ یہ لیسن جو ہیں یہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جو اسائنمنٹس ہیں یا سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کیسے پھر رپلائی میں دے سکتے ہیں۔ آپ کو پہلے ہی ایک ID اور پاسورڈ دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کنٹینٹ یا اس موضوع یا اس سبق کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ عزیز بچوں، یہ کلاس جو ہے 10ویں جماعت کے لیے ہے اور آج کا موضوع جو ہے ہمارا وہ ہے نظم۔ LMS میں آپ کا خیر مقدم۔ پہلے لیسن میں امید ہے کہ آپ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور ایک نئے طرز عمل کے ساتھ اس نئے حساب کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ہمارے ساتھ متحد ہو کر اس عمل کو کامیاب بنائیں گے۔ نظم جو ہمارا موضوع ہے اس کی طرف غور سے آپ سنیں۔ نظم کا لفظی مطلب ہے انتظام، ترتیب یا آرائش۔ یعنی یوں تو ہر موزوں کلام کو ہم نظم کہا جا سکتا ہے، ہر موزون کلام کو نظم کہا جا سکتا ہے، لیکن عام اصطلاح میں نظم سے مراد شاعری کی وہ تمام اصناف جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں میں نے کیا لکھا ہے؟ نظم کا لفظی مطلب ہے انتظام، ترتیب یا آرائش۔ نظم سے مراد شاعری ہے، نظم سے مراد شاعری ہے۔ اس میں وہ تمام صنفیں شامل ہیں جو حیت کے لحاظ سے نثر نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی نثر جو ہم روانی لکھتے ہیں اس شکل میں نہیں ہوتے بلکہ شاعری ہوتی ہے، بلکہ اشعار کے طرز پر ہوتے ہیں۔ حیت کے لحاظ سے نظم کی 4 قسمیں ہیں، یعنی حیت کے لحاظ سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ اس نظم میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، رباعی وغیرہ سب اصناف نظم کے دائرے میں آتی ہیں، یعنی کہ الگ الگ اصناف ہیں، نثر کے الگ ہیں، نظم کے الگ ہیں۔ ان میں غزل، قصیدہ، مرثیہ، رباعی یہ بھی آتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی ہیں ترتیب اور ربط دینا، انتظام، ایک لڑی میں پرونا۔ اگر ہم نظم کی اقسام کے بارے میں کہیں گے تو نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 قسمیں۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ نظم کا لفظی مطلب ہے انتظام، ترتیب یا آرائش۔ نظم سے مراد پوری شاعری ہے، اس میں تمام جو اصناف ہیں شامل ہوتے ہیں۔ اس میں وہ تمام صنفیں شامل ہیں جو حیت کے لحاظ سے نثر نہیں ہوتے ہیں۔ تو حیت کے لحاظ سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ تو پہلا قسم جو ہے اس کی وہ ہے پابند نظم۔ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں، ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی جائے۔
پابند نظم کہلاتی ہے. یعنی پابند کسی ڈسپلن کے ساتھ، اصول کے ساتھ جو نظمیں لکھی جاتے ہیں ان کو ہم پابند نظم کہتے ہیں. یعنی ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ جس میں اصولوں کی پابندی ہو. یعنی قافیہ، ہم، ردیف وغیرہ، بحر، یہ ہونا لازمی ہے. دوسری نظم جو دوسری قسم ہے نظم معرہ. نظم معرہ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے. یعنی اس میں تمام مصرے برابر ہوں لیکن قافیہ کی پابندی نہیں ہے، جبکہ پہلے میں قافیہ، بحر وغیرہ سب کی اصولوں کی پابندی. نظم معرہ کو نظم آری بھی کہتے ہیں. اب تیسری قسم آزاد نظم. جس نظم کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں اور جس میں قافیے کی پابندی نہ کی گئی ہو وہ آزاد نظم کہتے ہیں. آزاد یعنی جس میں کوئی پابندی نہ ہو، کوئی مصرع چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، نہ اصولوں کی پابندی ہو، اس کو ہم آزاد نظم کہتے ہیں. جس نظم کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں، یعنی کوئی مصرع چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، اس میں وزن، قافیہ اور ردیف کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور جس میں قافیے کی پابندی نہ کی گئی ہے وہ آزاد نظم کی. چوتھی قسم نثری نظم. یہ نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے. یعنی چوتھی قسم جو ہے یہ اسے نثری نظم کہتے ہیں. اس میں قافیہ، ردیف، بحر کسی چیز کی پابندی نہ، چھوٹے بڑے وغیرہ کسی چیز، یہ روانی میں لکھی جاتی ہے، نثر میں لکھی جاتی ہے. اس میں ردیف، قافیہ اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی ہے. یعنی اس میں کسی چیز کی پابندی نہیں ہوتی ہے. تو عزیز بچوں، یہ تھے نظم کے بارے میں جانکاری. کیونکہ کل تک ہم دوسرے اصناف پڑھتے ہیں، ہم نے قصیدہ پڑھا، ہم نے مرثیہ پڑھا، تو چونکہ اس سے بعد ہمیں نظم کا پورشن آتا ہے، تو میں نے یہی سمجھا کہ اس سے پہلے کہ ہم نظم جو ہمارے درسی کتاب میں شامل ہیں، مفلسی اور دوسری نظمیں جو ہیں ان کو پڑھیں. نظم کے پورشن میں ہمیں مفلسی ہے، رامائن کا ایک سین، اول العزمی، جگنو، شکست انتظار. تو یہ 5 نظمیں ہیں جو ہمارے سلیبس میں ہیں. لیکن میں نے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو نظم کے بارے میں جانکاری دی جائے گی. تو نظم پوری شاعری کو کہتے ہیں. اس میں وہ تمام صنفیں شامل ہوتے ہیں جو حیت کے لحاظ سے نثر نہ ہو. تو حیت کے لحاظ سے اس کی 4 قسمیں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھایا. پہلی پابند نظم جس میں اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے. دوسری نظم مرا جس کے مصرے برابر ہو لیکن اصولوں کی پابندی نہ ہو، قافیہ ردیف کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو تیسری نظم ہم نے جو پڑھی قسم وہ آزاد نظم ہے جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں اور اس میں کسی قسم کی پابندی نہ ہو. تو چوتھی جو ہے وہ ہے نثری نظم. یہ نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں میں لکھی جاتی ہے. اس میں بھی قافیہ، ردیف، بحر وغیرہ کسی چیز کی پابندی نہیں ہوتی ہے. عزیز بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم کے بارے میں جو میں نے آپ کو جانکاری دی سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے والے لیسن میں ہم نظم مفلسی کو پڑھیں گے. تب تک کے لیے آپ سے اسی امید کے ساتھ وداع چاہتا ہوں کہ آپ اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیں. سینیٹائزر، ڈسٹنس، سوشل ڈسٹنس اور دوسری احتیاط کا بھرپور استعمال کریں. باقی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.